السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعوذ و تسمیہ کے اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کلاس میں جانیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ کس طرح پڑھنا ہے اور کہاں کہاں پر پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورت سے کی جائے، یعنی کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تعوذ سے۔ تعوذ سے آغاز کرنا شرعاً مستحب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم کسی سورت کی ابتدا کریں، دیکھیں تلاوت کی ابتدا جب کسی سورت سے کریں گے تو وہاں پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا لازمی ہے۔ جیسے اب ہم سورۃ الفاتحہ کو لے لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ اور پھر سورۃ الفاتحہ۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی، یہاں پہ کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے جب بھی سورت کی ابتدا تلاوت کی ابتدا آپ کریں گے، کسی بھی سورت کی تلاوت کی ابتدا آپ کریں گے تو تعوذ و تسمیہ اس سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے، یعنی کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو درمیان میں ہم نے کوئی اجنبی کلام کر لیا یا کوئی غیر ضروری حتیٰ کہ ہم نے کسی سے سلام بھی کر لیا، تو پھر جب ہم سٹارٹ لیں گے تو ہم تعوذ سے لیں گے۔ تعوذ لازمی پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ میں اختیار ہے، بسم اللہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ جیسے ہم سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، درمیان میں ہم نے کوئی اجنبی کلام کر لیا تو پھر غیر ضروری بات کر لی یا سلام کر لیا تو پھر ہم نے سٹارٹ کیسے لینا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول آمنا۔ یہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اسی طرح اگر ہم تلاوت کر رہے تھے، ہم نے کلام کر لیا تو پھر ہم اس طرح بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یقول آمنا، یعنی کہ ہم نے یہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھی، صرف تعوذ پڑھ کے ہم نے پھر سٹارٹ کر لیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی بھی دوسری صورت، مطلب ہم شروع کر لیتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ہماری ایک صورت کا اینڈ ہو گیا تو ہم دوسری صورت سٹارٹ کریں گے تو اس سے پہلے ہم تسمیہ لازمی پڑھیں گے۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ کو لے لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت کر رہے تھے، ہم وَلَضَّالِّينَ تک پہنچ گئے اور پھر ہم نے نیکسٹ سورہ یعنی سورہ البقرہ سٹارٹ کرنی ہے، تو اس سورہ البقرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورت ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، سورہ البقرہ۔ تو یہ قاعدے تھے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے کہ اگر سورت کی ابتدا اگر تلاوت کی ابتدا سورت سے کریں گے تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ اگر سورت کی ابتدا درمیان سے کریں گے تو وہاں پہ تعوذ لازمی پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ میں آپ کا اختیار ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اگر ایک سورت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ کے دوسری سورت شروع کرنی ہے، اور قرآن پاک میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور اسی لیے پڑھنا لازمی ہے۔ صرف سورہ التوبہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سورہ التوبہ جو ہے اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ شروع میں پڑھنی ہے اور نہ درمیان میں سے، اگر آپ سورہ توبہ کی
سٹارٹ لیں گے تلاوت کرتے آپ درمیان سے بھی اگر سٹارٹ لیں گے تو بھی آپ نے سورۃ توبہ کے درمیان میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ اگر درمیان سے آپ تلاوت شروع کریں گے تو تب بھی آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی اور شروع میں بھی آپ نے نہیں پڑھنی، صرف سورۃ توبہ میں۔ باقی سارے سورتوں میں شروع میں آپ نے اگر ابتدا کرنی ہے تو تعوذ اور تسمیہ سے، اور اگر درمیان میں پڑھنا ہے تو درمیان سے اگر ابتدا کرنی ہے تلاوت کی کسی بھی سورت کی تو اعوذ باللہ سے، اور اگر ایک سورت کمپلیٹ ہو گئی تو دوسری اس سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھ آ گئی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔